یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب سدوم اور عمورہ کے علاقے پھولوں جیسے آباد تھے، باغات تھے، نہریں تھیں اور لوگ بظاہر خوشحال تھے۔ انہی بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو نبی بنا کر بھیجا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہی کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ لیکن یہاں آ کر انہوں نے ایک ایسی حقیقت دیکھی جو کسی نبی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ قوم وہ کام کرتی تھی جو دنیا کی کسی قوم نے پہلے نہیں کیا تھا۔ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور یہ سب کچھ فخریہ انداز میں ہوتا تھا۔ مہمانوں کے ساتھ ظلم، برائی کو عام کرنا اور اللہ کے حکموں کو کھلم کھلا نافرمانی۔ حضرت لوط کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے، اللہ سے ڈرو، کیا تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے؟ تم ایک ایسے عمل میں لگے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ لیکن وہ قوم ہنسنے لگی، حضرت لوط کا مذاق اڑانے لگی اور انہیں جھٹلانے لگی، یہاں تک کہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں۔ حضرت لوط نے آخرکار اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میری مدد فرما ان لوگوں کے خلاف جو فساد کرتے ہیں۔ پھر ایک دن 3 خوبصورت نوجوان حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ وہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے کہا، ہم ایک ایسے ظالم قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا، لیکن وہاں تو لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہے ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جائے گی۔ پھر وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے، نوجوانوں کی شکل۔ حضرت لوط سخت پریشان، قوم ان پر ٹوٹ پڑے گی، اور ہوا بھی یہی۔ وہ لوگ دیوانہ وار حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے، اے لوط، ہمیں وہ نوجوان دے دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، میری عزت نہ اچھالو۔ قوم نے جواب دیا، اے لوط، تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں ان مہمانوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ پھر حضرت لوط کے دل سے آہ نکلی اور انہوں نے کہا، کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ یہ سن کر فرشتے بولے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی طرف سے، اب صبح ہوتے ہی تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ حضرت لوط رات ہی اپنے گھر والوں کو لے کر نکل گئے اور صبح طلوع ہوتے ہی زمین تھر تھرا اٹھی، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ بستی جو کبھی آباد تھی الٹ دی گئی، چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو گئی۔ اللہ کا عذاب ان پر ایسا آیا جیسا کبھی کسی قوم پر نہ آیا۔ یہ کہانی صرف ایک بستی کی نہیں، یہ سبق ہے آج کے انسانوں کے لیے۔ اگر قومیں فطری راستے سے ہٹ جائیں، ظلم کو فخر بنا لیں، تو اللہ کے فیصلے کا دیر ہونا ممکن ہے مگر ٹلنا نہیں۔ حضرت لوط کا پیغام آج بھی گونج رہا ہے، حق کا راستہ صبر مانگتا ہے، تنہائی مانگتا ہے، مگر آخرکار فتح حق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز اور سبق آزموں کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ آج کی کہانی کسی کی زندگی بدل دے سکتی ہے۔